پیراگراف نمبر 3. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز تعلیمات فنڈامنٹلی بنیادی طور پر آلٹرڈ تبدیل کر دیا دا اسٹیٹس مقام رتبہ آف کا وومن خواتین ان میں عربین عرب سوسائٹی معاشرہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے فنڈامنٹلی آلٹر دا اسٹیٹس بنیادی طور پر مرتبے کو تبدیل کر دیا آف وومن خواتین کا بنیادی طور پر خواتین کے مرتبے کو تبدیل کر دیا. کہاں پر بدل دیا؟ ان عربین سوسائٹی عرب معاشرے میں. سارے کو اکٹھا کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے عرب معاشرے میں بنیادی طور پر خواتین کے مقام کو تبدیل کر دیا یا خواتین کے رتبے کو تبدیل کر دیا. آپ نے ایمفسائزڈ زور دیا دا اسپرچول روحانی اینڈ اور مورل اخلاقی ایکویلٹی مساوات برابری آف کی مین مردوں کی اینڈ اور وومن عورتوں کی ایز جیسا کہ اسٹیٹڈ بیان کیا گیا ہے ان دا قرآن پاک میں. ہی ایمفسائزڈ آپ نے زور دیا. کس چیز پر زور دیا؟ دا اسپرچول اینڈ مورل ایکویلٹی آف مین اینڈ وومن خواتین اور مردوں اور عورتوں کی روحانی اور اخلاقی برابری پر ایز اسٹیٹڈ ان دا قرآن جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کی روحانی اور اخلاقی برابری پر زور دیا جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. آپ نے مردوں اور عورتوں کی روحانی اور اخلاقی برابری پر زور دیا جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. او ہیومن کائنڈ اے لوگو شورلی یقیناً وی ہیو کریٹڈ ہم نے پیدا کیا ہے یو تمہیں فرام سے a سنگل واحد پیئر آف کو ہم بریکٹ میں لکھیں گے جوڑے سے میل مرد اینڈ فیمیل عورت اینڈ اور میڈ یو بنایا ہے تمہیں انٹو اب یہاں بنایا ہے نہیں ترجمہ گیا یہاں جگہ تقسیم کیا ہے بانٹا ہے انٹو میں ٹرائبس قبائل اینڈ اور فیملیز خاندان کنبے سو دیٹ تاکہ یو تم میں سکنا کے معنوں میں استعمال ہوگا یو میں نو تم جان سکو ون another ایک دوسرے کو. یہاں تک پہلے ایک دفعہ کر لیتے ہیں. او مین کائنڈ اے لوگو شورلی یقیناً وی ہیو کریٹڈ یو فرام اے سنگل میل اینڈ فیمیل ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا ہے. ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا ہے اور تمہیں اینڈ میڈ یو انٹو ٹرائبس اینڈ فیملیز اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے سو دیٹ یو میں نو ون another اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ٹھیک ہے. آگے جو ٹیکسٹ دیا ہوا ہے وہ بریکٹ کے اندر ہے تو جب ہم اس کی ٹرانسلیشن لکھیں گے تو اس کو بھی ہم اسی پیرنتھیسز میں بریکٹس کے اندر ہی لکھیں گے. اینڈ سو بلڈ میوچویلٹی تاکہ قائم کرو میوچویلٹی باہمی تعاون یا باہمی مفاہمت اینڈ اور کوآپریٹو تعاون کرنے والا ریلیشن شپس تعلقات. اینڈ سو بلڈ میوچویلٹی اینڈ کوآپریٹو ریلیشن شپس تاکہ تم باہمی مفاہمت اور تعاون کرنے والے تعلقات تعمیر کر سکو استوار کر سکو یا قائم کر سکو. ٹھیک ہے. تعمیر استوار قائم ان تینوں میں سے کوئی ایک لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ تم باہمی مفاہمت اور تعاون کرنے والے تعلقات قائم کر سکو. ناٹ سو دیٹ اس لیے نہیں کہ یو میں ٹیک پرائڈ تم فخر محسوس کرنے لگو ان میں یور تمہارے ڈفرینسز اختلافات مختلف ہونا فرق ہونا آف کا ریس نسل اور یا سوشل رینک سماجی رتبہ
نہ اور ناٹ سو دیٹ یو مے ٹیک پرائڈ، نہ کہ اس لیے کہ تم فخر محسوس کرنے لگو، ان یور ڈفرینسز، اپنے اختلافات میں، کس چیز کے اختلافات ہیں جی؟ آف ریس اینڈ سوشل رینک، نسل اور سماجی رتبے کے، اور ہم نے تمہیں اور اس لیے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم لکھیں گے اس لیے کہ تم آپس میں باہمی مفاہمت اور تعاون کرنے والے تعلقات قائم کر سکو، نہ کہ اس لیے کہ تم آپس میں اور نہ کہ اس لیے کہ تم نسل اور سماجی رتبے کے اختلافات میں فخر محسوس کرو، اینڈ بریڈ، اور بریڈ کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے نسل بڑھانا، لیکن یہاں مطلب ہو جائے گا پالنا، اینیمیٹیز، دشمنیاں، اور نہ کہ اس لیے کہ تم دشمنیاں پالو۔ تو سارے ایک دفعہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ یہ اینڈ والا جو فریز ہے اس کا ہے کہ اس لیے نہیں تمہیں تقسیم کیا کہ تم آپس میں دشمنیاں پالنے لگ جو پہلے تھا نا کہ فخر محسوس کرو، اسی کے ساتھ اس کو ملائیں گے کہ دشمنیاں بھی نہیں پالنی۔ اگر نسل اور سماجی رتبے کے فرق میں فخر نہیں نا محسوس کرنا تو دشمنیاں بھی نہیں پالنی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کو ملانا ہے۔ اس لیے کہ تم باہمی مفاہمت اور تعاون کرنے والے تعلقات قائم کر سکو، نہ کہ اس لیے کہ تم نسل اور سماجی رتبے کے اختلافات میں فخر محسوس کرو اور دشمنیاں پالو، ٹھیک ہے، ان کاموں سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہاں تک ہو جائے گا اس کا ترجمہ، اور دشمنیاں پالو۔ شورلی، یقیناً، دا نوبلسٹ، موسٹ آنریبل، نوبلسٹ شریف، موسٹ آنریبل عزت والا، انتہائی معزز، آف یو تم میں سے، ان میں، گاڈز سائٹ اللہ کی نظر میں، از ہے دا ون، وہ جس طرح ہم سوسائٹی کی بات کر کے گئے نا، پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے کہ ان سوسائٹی ون بیسڈ آن ویلیوز وغیرہ جو تھا، جس طرح فکرہ تھا، تو اسی طرح جو ون ہے یہ اب پیچھے جن چیزوں کی، جس چیز کی پہلے بات ہوئی اس کو ریفر کر رہا ہے، یعنی وہ انسان جو پہلے تھا نا کہ عزت والا کون ہے، اب یو کو دوبارہ ہے کہ وہ عزت والا ہے، بیسٹ، بہترین ہو، ان پائٹی، تقوی، رائچسنس، راست بازی، اینڈ ریورنس، ریورنس کا ویسے مطلب ہوتا ہے احترام، لیکن یہاں مطلب ہو جائے گا ریورنس فار گاڈ، یعنی گاڈ کے لیے احترام رکھنے والا، یعنی خدا کا خوف رکھنے والا۔ دا نوبلسٹ، موسٹ آنریبل آف یو، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، ان دا گاڈز سائٹ، اللہ کی نظر میں، از دا ون، وہ ہے، بیسٹ ان پائٹی، رائچسنس اینڈ ریورنس فار گاڈ، جو متقی، پرہیزگار اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ سارے کا اکٹھا ترجمہ کیا کریں گے؟ یقیناً تم میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ شورلی، یقیناً، گاڈ، اللہ، از ہے، آل نوئنگ، العلیم، ٹھیک ہے، الف لام عین لام یہ میم، العلیم، آل، سب جاننے والا، آل اویئر، الخبیر، ٹھیک ہے، تو یعنی ہر چیز سے باخبر ہونے والا۔ یقیناً اللہ العلیم، الخبیر ہے۔